بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 144 ہے، جس کا عنوان ہے باب نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام حاکما بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ چونکہ گزشتہ سبق کا عنوان بھی یہی تھا اور ان نکات پر بات کی تھی، آج کے سبق کا بھی یہی عنوان ہے اور ان نکات کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ ابھی قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی بن شهاب عن عمه قال اخبرني نافع مولى ابي قتادة الانصاري انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مریم فيكم فامكم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں نزول فرمائیں گے، پھر تمہاری امامت کروائیں گے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے محمد بن حاتم بن میمون صدوق فاضل، دوسرے ہیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم ثقۃ فاضل، تیسرے ہیں ابن اخی بن شہاب جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن مسلم صدوق۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ ابھی قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم فقلت لابن ابي ذئب ان الاوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن ابي هريرة رضي الله عنه وامامكم منكم قال ابن ابي ذئب تدري ما امكم منكم قلت تخبرني قال فامكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہاری امامت کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ذئب سے کہا کہ بے شک اوزاعی نے یہ حدیث ہمیں عن زہری عن نافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے بیان کی، اور اس میں فرمایا کہ ابن مریم تمہارے امام ہوں گے تم میں سے۔ ابن ابی ذئب نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ آپ بتلائیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے پروردگار عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمہاری امامت اور قیادت کریں گے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد الحرشی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ولید بن مسلم القرشی ثقۃ، تیسرے ہیں ابن ابی ذئب جن کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ ثقۃ فقیہ فاضل۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا۔ وبی قال حدثنا الولید بن شجاع وہارون بن عبد اللہ وحجاج بن شاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جریج قال اخبرني ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین الى يوم القیامة قال فينزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی قیامت تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان مجاہدین کے امیر کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، بے شک تم میں سے بعض پر امیر ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اس امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کا خاص اعزاز ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ولید بن شجاع بن ولید بن قیس صدوق، دوسرے ہیں ہارون بن عبداللہ بن مروان ثقۃ، تیسرے ہیں حجاج بن شاعر جن کا مکمل نام ہے حجاج بن ابی یعقوب یوسف بن حجاج الثقفی البغدادی ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں حجاج بن محمد المصیصی الاعور
ثقۃ ثبت، اور پانچویں ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج الاموی، ثقۃ فاضل، اور چھٹے ہیں ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق یدلس، اور ساتویں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی، صحابی ابن صحابی، تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما۔ 70 ہجری کے بعد انہوں نے وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، جن سے 1540 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی، اس سے مراد ہے وہ جماعت جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ بظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد کرنے والی جماعت ہے، جیسے کہ یقاتلون کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک مقاتلہ کا مفہوم صرف جسمانی جنگ تک محدود نہیں بلکہ علمی اور روحانی جہاد کو بھی شامل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام نووی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ طائفہ مختلف اقسام کے اہل ایمان پر مشتمل ہو سکتی ہے، جیسے مجاہد، عالم، فقیہ، محدث، مفسر، نیکی کا حکم دینے والا، زاہد اور عابد۔ ان کا ایک جگہ ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ مختلف علاقوں میں منتشر بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی ایک شہر میں موجود ہوں یا کسی شہر کے بعض حصے میں ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ صرف ایک جماعت باقی رہ جائے گی، اور جب وہ بھی ختم ہو جائے گی تو قیامت کا حکم آ جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نماز کی امامت کی درخواست کی جائے گی مگر وہ انکار کر دیں گے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ نئی شریعت نہیں لائے بلکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا امت محمدیہ کی عزت افزائی، شریعت محمدیہ کی بقا اور نصارت پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں مگر اس سے امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کی بقا اور امت کی تکریم اس ترجیح پر غالب ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہ حدیث کئی اہم فوائد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ان کے شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کرنے کا ذکر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ قیامت تک اپنے نبی کی شریعت پر قائم رہے گی، اور اس میں ایسی جماعت ہمیشہ موجود رہے گی جو حق پر ثابت قدم رہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا عظیم فضل بیان ہوا ہے، کیونکہ یہی اتباع ان جماعتوں کو دشمنوں پر غلبہ، ثابت قدمی اور کامیابی عطا کرتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس امت کی فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ امت زمانے کے حوادث، جگہ کی تنگی، حکمرانوں کی تبدیلی اور حالات کے نشیب و فراز کے باوجود سنت نبوی پر قائم رہتی ہے اور حق پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹی رہتی ہے، چاہے تمام دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے اپنے چنیدہ بندوں کو اپنی رضا کے لیے منتخب فرمایا۔ اس حدیث سے ایک اہم اصولی فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ اجماع امت کی صحت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ امت میں ہمیشہ ایک حق پر جماعت موجود رہتی ہے۔ اس لیے جب پوری امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے تو وہ اجماع حق پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ جماعت بھی شامل ہوتی ہے جسے حدیث میں عظیم فضیلت دی گئی ہے۔ اس مفہوم کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جیسے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اجماع کے حجت ہونے کی سب سے مضبوط دلیل قرار دیا ہے، جبکہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ مزید یہ کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح معجزہ بھی موجود ہے، کیونکہ جس وصف یعنی حق پر قائم رہنے والی جماعت کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ جماعت واقعتاً آپ کے زمانے سے لے کر آج تک موجود ہے اور اللہ کے فضل سے قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ تسلسل بذات خود نبوت کی صداقت اور اللہ کی نصرت کا مظہر ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا تذکرہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ ان احادیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔